وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے جگرچی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ حضرات، اب میں بلا تاخیر جس ہستی کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں، جناب ترکہ اسلاف، روادار منہج محدثین، یادگار سلف، نصف صدی سے خدمت بخاری کا شرف حاصل کرنے والے شیخ الحدیث، مفسر قرآن، محدث حدیث جناب عبداللہ امجد چھتوی صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن و حدیث کی روشنی سے مزین فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ جناب عبداللہ امجد چھتوی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، إنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ ہی دے نام دی برکت نال اسی پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ او اللہ جو بڑا مہربان تے بہت ہی رحم کرنے والا ہے،
تمام حمد و ستائش اور تعریف جڑی کسی دی عظمت دی نیت نال کیتی جاندی او صرف اور صرف اللہ ہی دے واسطے ہے۔ او اللہ رب العالمین جنہیں سارے جہان تے ساری کائنات پہلا نہیں سی تے سارے انو وجود بخشیا پیدا کیتا تے سارے جہانا دا نظم نسق اور سارے جہانا دا بندوبست کیتا۔ الرحمن الرحیم تے رب کائنات دا مخلوق نو پیدا کرنا اور انہوں پالنا اور انہوں روزی دینا ایک کسی دے دبا دی وجہ نال نہیں بلکہ وہ رحمان ہے، وہ دی رحمت دا کرشمہ ہے، وہ دا ماز فضل و کرم ہے۔ تے پھر پیدا مسلک حق کا مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ بنیامین عابد صاحب، مولانا عبداللہ امجد چھتری صاحب۔ عزیزان دی خدمت وچ گزارش ہے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ جدو تقریر ہو رہی ہوئے تو ادوں پاویں کتنا وڈا علامہ ہوئے ادوں نعرہ بازی اے اودی تو ہی نہیں آنے والے دی۔ اس واسطے آئندہ جرت نہ کرنا ہے۔ ایاک مالک یوم الدین تے پیدا کر کے تے سارے انتظامات فل کرن دے بعد بیکار نہیں چھوڑیا بلکہ زمانہ گزشتہ وچ بھی تسی او دے محتاج سو، تہاڈا کوئی نام و نشان نہیں سی، انہیں تانوں وجود بخشا پیدا کیتا، پھر اے جا رہا ہے جڑا زمانہ اے دچ بھی تسی اسے دے محتاج جے، او تانوں تمام قسم دیاں سہولتاں بخش رہا ہے، اور پھر جڑا اگوں زمانہ آوے گا مستقبل مالک یوم الدین او دے تسی بیکار نہیں ہو گے، تانوں دوبارہ زندگی عطا فرما کے موت دے بعد زندگیاں دے کے جڑے اللہ دے رسولاں دے فرما بردار نے انہاں نوں جنت بخشے گا تے جڑے باغی نے انہاں نوں جہنم دے جیل خانے چ بھیجے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اسی اقرار کرنے ہاں کہ ہمیشہ تمام قسم دی عبادت تے تمام قسم دیاں غیبانہ دعاں تے پکار یہ صرف اور صرف تیرے واسطے ہی کر دے رہانگے تے یا اللہ ایاک نستعین تے غیر محتاج کما ساریاں وچ تیتھوں ہی مدد طلب کرانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ساڑا وطن اصل وہ ہے جڑا ساڑے بابے تے ساڑی اماں دا پہلا وطن سی جنت، تے اللہ اسی ہن تیرے کولوں او رستہ مانگنے آں، او شاعرہ مانگنے آں جڑی دوبارہ سانوں ساڑے اصل آبائی وطن وچ لے جائے۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تے او شاعرہ کیڑی ہے؟ او شاعرہ اوہی ہے جڑی انبیاء علیہ السلام کائنات دا سب تو اعلیٰ طبقہ اللہ دی طرف لے کے آیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جڑے تیرے باغی ہو گئے
تیری بغاوت دی وجہ نال انہاں تے غضب نازل ہویا تے جڑے گمراہ ہو گئے سیدھے رستے نو چھڈ گئے ایک قدم دی اوتھے چلن دی بھی سانو توفیق نہ عطا فرمائی۔ برخوردار نے حمد باری تعالیٰ دے متعلق بہت اچھا بیان دیتا تے میرا بھی یہ کیتا کہ او ہے او صورت جڑی حمد باری تو شروع ہوندی ہے اور جڑی پورے قرآن دی پہلی صورت ہے اور تمام قرآن دا دے جامع اور تمام قرآن پاک دے معنی اور مضامین تے حاوی صورت ہے اور پھر ایسی صورت اینی آسان صورت کہ ہر مسلمان نو تقریباً یاد سب تو پہلا اسی مسلمان آپ دے بیٹیاں نو تے بیٹیاں نو بچیاں تے بچیاں نو سب تو پہلا قرآن پاک چوں اسی سورت فاتحہ یاد کرونے اور انسان دی فطرت ہے انسان دی طبیعت ہے کہ سب تو پہلا انسان او چیز انسان نو پڑھائی جاندی انسان دے بچے نو جڑی آسان ترین ہو تسی دیکھ دیو نا سکولاں وچ پہلے قاعدہ پڑھایا جاندا ہے او دے تے تصویراں بھی لگیاں نے باں بکری الف انار ٹے ٹوپی اس طرح کر کے تو قرآن پاک دیاں 114 سورتاں چوں سارے قرآن چوں آسان ترین سورت اے سورت فاتحہ اور ایدیس بہت بڑی دلیل ہے کہ ہر مسلمان اے سورت او دے سینے چ محفوظ آج جدوں کینڈیڈیٹ کھڑے ہوندے نے نا ایم این اے ایم پی اے دی سیٹ تے چیئرمینی دی سیٹ تے جج انہاں کولوں انٹرویو لیندے نے کدے سنیا جے کسے جج نے کسے امیدوار تو انٹرویو چ سورت فاتحہ سنی ہوئے کیوں یہ تو ساری دنیا نو یاد ہے آندے نے جی ایک ساڑھے وزیر نو کل شریف پوچھ لیا گیا تے وہ کل شریف انہوں زبانی صحیح یاد نہیں سی تے جدوں لوگاں نے کیا کہ تو وزیر ہے ملک دا تینوں کل شریف بھی یاد نہیں ہونے آگا منو لکھنا نہ نے غلط لکھ کے دیتا بولی گیا تو بغیر میں کل بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن فاتحہ دا انٹرویو کدے کسے نے لیا کیوں اس واسطے کہ پورے قرآن تو آسان ترین صورت یاد کرن دے اعتبار نال بھی فاتحہ اور پھر فاتحہ نو پتہ فاتحہ کیوں کہندے رہے اذا معنی کھولنے والی برکات دے دروازے کھل گئے سورت دے نازل کرنا اللہ اکبر کبیرہ اور ایسی سورت کہ جدے نال قرآن دا آغاز قرآن شروع ہوندہ ہے اور ایسی صورت جڑی ہر نمازی آپ دی نماز اللہ اکبر پڑھ کے کہہ کے سبحانک اللہ پڑھ کے تے جدوں قرآن چو سب تو پہلا سورت فاتحہ پڑھ امام بھی تے سنت عمل کرنے والے مقتدی بھی تے جڑے امام دے پیچھے نہیں پڑھ دے وہ بھی عقیدہ رکھ دینے کہ اللہ اکبر کہن تو بعد امام جڑی سورت فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ ساڑھی طرفوں بھی پڑھ رہا ہے اگرچہ موقف تو یہ ہے کہ بدنی عبادت وچ نیابت ہندی نہیں تاہم سورت فاتحہ نے اپنا لوہا منوا لیا جاؤ کتاباں فقہ دیاں اٹھا کے دیکھو سب موجود ہے کہ امام جدوں فاتحہ پڑھ دیں تے مقتدی پیچھے چپ نے
او جدو چپ نے تو امام انہاں دی طرفوں بھی پڑھ رہے فاتحہ ایک ایسی چیز ہے جڑی سب تو پہلا نماز قرآن ای سورت جڑی ہے آندھی اس بنا تے بڑی ضرورت ہے کہ اے سورت دا ترجمہ اے سورت دے معنی اے سورت دے مفاد اسی مسلمان اے بھی یاد کریے تے انہاں نوں سمجھ اندازہ لگاؤ کہ بندے دی زندگی وچ تے ہر نماز وچ ہر رکعت وچ فردی نماز وچ نفلی نماز وچ تہجد وچ وتراں وچ اور پھر نماز حاجت وچ عید دی نماز وچ جمعے وچ اسی پڑھدے ہی پڑھدے ہاں لیکن جدو انسان دیاں اکھاں مچ جاندیاں نے فوت ہو جاندہ ہے اور او دی چار پائی تے میت پئیے پیچھے صفحہ بن کے لوگ کھلوتے نے او دے جنازے چ بھی سورت فاتحہ پڑھی جائے اللہ اکبر کبیرہ میں نے یاد آئے مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی میرے محترم منفی بزرگ جنہوں نے قرآن پاک دی بڑی خدمت کیتی ہے اور قرآن پاک دی پنجابی ہندوستانی ہو کے تے عربی زبان وچ ایک بہت بڑی تفسیر لکھی ہے جدا نام ہے تفسیر مظہری تانوں بتائیں حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ تفسیر محمدی چے دے حوالے دیندے نے مظہری والا لے آیا اللہ اکبر کبیرہ مالا بدھا وصیت نامے فوت ہون تو پہلا انہاں لکھیا کہ جدو میں فوت ہو جاواں تے میرا جنازہ او مولوی پڑھاوے جڑا قرآن جس سورت تو شروع ہوندہ ہے فاتحہ میری جنازہ پڑھے انہوں میں اجازت دینا کہ میرا جنازہ پڑھا اللہ اکبر کبیرہ بے شمار فضائل تے مشتمل سورت اللہ اور سارے قرآن دا متن بلکہ تمام نبیان دی شریعت دا متن اور تمام نبیان دی شریعت دی شرح جناب عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے بہت بڑے قاری سن امام کائنات نے انہوں بلایا آواز دیتی صحیح بخاری دی روایت ہے وہ نفل پڑھ رہے تھے انہیں سوچیا مسئلہ دا پتہ نہیں سی آجے انہیں سوچیا کہ میں انہیں دا حل ہے کہ نماز نفل نہ توڑا بہت مختصر کر کے تے جلدی جلدی 2 نفل مکا کے امام کائنات دی خدمت عالیہ چ حاضری دے چنانچہ انہیں جلدی جلدی نفل ختم کر کے امام کائنات دی خدمت وچ پہنچ گیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمایا تو دیر کیوں لائی تینوں پتہ نہیں قرآن چ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ دا رسول دعوت دے وے تے اللہ دعوت دے وے تے فوراً قبول کرو لما یحییکم تہاڈی کامیابیاں تہاڈی زندگی دنیا دی زندگی برزخ دی کامیاب زندگی اور آخر دی زندگی ایسے بھی لما یحییکم انہیں آپ دی معذرت کیتی بھی پتہ نہیں سی آپ نے فرمایا لَعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ میں نے یاد دلاویں مسیطے نکل تو پہلا میں تنوں ایک سورت دسنی ہے جڑی پورے قرآن نالو زیادہ عظمت رکھ لَعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ان صحابی کتھوں بولے انہیں یاد دلایا صحیح بخاری دی روایت ہے امام کائنات نے پوچھا اے دس جدو نمازاں پڑھدا ہیں انہاں نمازاں قرآن دی کیڑی سورت پڑھنا ہونا ہے کہنے لگا جو فاتحہ اللہ سوچن دی لوڑ نہیں پئی سوچن دی لوڑ تاں پیندی جے فرض نہ سمجھتے ہر رکعت نہ پڑھ دے پھر تو سوچ کے دسنا سی نا بے کدے فلانی پڑھنا کدے فلانی پڑھنا کدے فلانی پڑھنا
فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز جدو پڑھنا تو ادھر فاتحہ شریف پڑھنا. فرمایا سن لے اے جڑی فاتحہ ہے اللہ نے دا نا قرآن چو سب المسانی رکھا ہے اور قرآن عظیم رکھا ہے. سب المسانی اور قرآن عظیم. مسانی کی ہے مسنا دی جمع، یعنی ایسی صورت جڑی ہر نماز تے ہر رکعت بار 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 پڑھی جائے. اس واسطے امام بخاری نے جامع صحیح تے باب بنا پیا کہ دن دیاں نمازاں، رات دیاں نمازاں، نفلی نمازاں، فرضی نمازاں، سب نمازاں بچے امام دی نماز مقتدی دی نماز سب بچے پڑھنی پڑھنی. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال ایسی صورت جیدہ امام کائنات سردار جہان نے نامی نماز رکھے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. فرمایا میں نماز نو وانڈ لیا ہے بندے دے درمیان تے آپ دے درمیان. اور وہ وانڈ کی ہے کہ جس وقت کوئی بندہ نماز شروع کردہ ہے تے پڑھ دا الحمدللہ رب العالمین تے اللہ انہوں جواب دیندہ. اللہ نال گفتگو پوری نماز بسم اللہ دی اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک اسی کوئی ایک ورد نہیں پڑھ دے. فاتحہ بھی پڑھنے ہیں، اتے بھی سورتاں پڑھنے ہیں، اور پھر اسی رکوع دی دعا بھی پڑھنے ہیں، سجدے دیاں دعا بھی پڑھنے ہیں، تشہد دیاں دعا بھی پڑھنے ہیں. سبحان اللہ. انہاں سب بچوں نماز کدا نا امام کائنات نے رکھیا فاتحہ. فرمایا جدو بندہ بولدا پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین تے اللہ اس بندے دی اس جواب چ آندا حمدانی او میرا بندہ ویکھو کڈا چنگا پاک صاف ہو کے طہارت حاصل کر کے غلامانہ انداز اختیار کر کے ہاتھ بن کے بیت اللہ ونی منہ کر کے میریاں تعریفاں چ لگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر بندہ کہندا میرے بندے نے میرے تو سنا بھیجی. اللہ فرماندا پھر اگو کہندا بندہ مالک یوم الدین پڑھدا ہے تے اللہ کی فرماندا مجدنی. پھر بندہ پڑھدا ہے اہدنا الصراط المستقیم تے بندہ جدو اے پڑھدا ہے اللہ دا ہے میرے بندے نے دو چیزاں دا اقرار کر لیا، میرے معبود ہون دا اقرار کیتا اور ہر چیز میرے کولوں مدد طلب دا اقرار کیتا اور آپ دے عابد میرا پجاری ہون دا اور میرے کولوں مدد منگن دا اقرار کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اے صورت دے فضائل نے کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے جبرائیل علیہ السلام بیٹھے نے تے اتوں ایک آواز سنی. صحیح مسلم دی حدیث ہے. آواز سنی آپ نے اوپر دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اے آواز آئی اتوں آسمان پہلے دا ایک دروازہ کھلیا ہے جڑا آج تک نہیں کھولیا گیا اور آج پہلے دن کھلیا ہے اور او دے نال ایک فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلا زمین تے کدے اتریا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں آکے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ دی خدمت عرض کی تھی ابشر بنورین اللہ دے نبی دو نوراں نال خوش ہو جاؤ، ایک فاتحہ تے ایک نور سورہ بقرہ دیاں آخری ہے آمن رسول. اللہ اکبر. اس نال خوش ہو جاؤ. اور فرمایا آج تک نہ تورات وچ نہ زبور وچ نہ انجیل وچ نہ خود قرآن وچ ایسی کوئی صورت ایدی مثل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور سورت فاتحہ جویں مضامین چ پورے قرآن دے مضامین دے پائے جاندے نے ایویں یاد رکھو سورت فاتحہ نالوں وڈی دعا دنیا چ ہے ہی کوئی.
اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی دعا، پر مغز دعا اور جامع قسم دی صورت فاتحہ دعا۔ چنانچہ صحابہ کرام 30 صحابی اس طرح تبلیغ وہاں سے نکلے نے، ایک پنڈ چ رات پہ گئی، پنڈ والوں نے دسیا بھی کہ روٹی کھانی ہے سی، اور عرب دا یہ طے شدہ مسئلہ سی، کیونکہ ہوٹل آٹل تو ہوندے نہیں سن، دکانہ تنور ملدے نہیں سن، کہ کوئی کسے پنڈ چ مہمان ٹھہرے، پنڈ والوں دا فرض ہے انہوں نے روٹی کھوانا، انہوں دی مہمان کرنا۔ صحابہ کرام نے پنڈ والوں اطلاع دیتی کہ سانو بھوک لگی ہے اور اسی کھانا کھانا ہے، لیکن انہوں دی بد نصیبی تے بد بختی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیتا کھانا دین۔ اللہ، صحیح بخاری دی روایت ہے، چنانچہ رات ہنیری، رات دا اندھیرا آیا تے اللہ نے جڑا پورے پنڈ دا مچھاں والا چودھری سی نا، بہت بڑا کلنگی والا، اللہ نے انہوں سانپ لڑا دی۔ وہ جو سانپ لڑیا نا، بس پھر سارے پنڈ دیاں نینداں اٹھ گئی، اینی سخت تکلیف کہ وہ تکلیف دے نال چیخاں نکل گئیاں، اور سارا پنڈ کوئی سجے، کوئی کھبے، کوئی اگے، کوئی پیچھے، منتری، تویزاں والے، دماں والے اور ڈاکٹر، یونانی حکیم، بڑا کچھ کیتا، ساری رات گزر گئی، لیکن مرد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، وہ میں چیخاں جاری نے۔ صبح اس پنڈ دے بندیاں چوں ایک بندے نو آ وڑائی، انہیں آکھا یارو او جڑے باہر آ کے ڈیرا لا کے بیٹھے نے نا، اے اس اللہ دے نبی کولوں آئے نے، تو ہو سکتا ہے انہاں کولے کوئی علاج ہوئے، کوئی دم ہوئے، انہاں تو تے جا کے پتہ کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خاموش بھائی۔ چنانچہ گئے تے جا کے انہوں تو پتہ کیتا کہ تواڈے کول کوئی دم، ساڈے چودھری سپ لڑ گیا تے رات دی چیخو پکار شروع ہوئے، تے اسی سے سارے جتن لا کھلوتے ہیں، لیکن تاحال کوئی فرق نہیں پیا۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری صحابی رسول، امام کائنات دا بڑا جلیل قدر صحابی ہے، انہیں کہا ہاں میرے کو لے دم ہے، لیکن یاد رکھو، اے گل یاد رکھو کہ اسی تو آڑے کو رات روٹی طلب کی تھی تے تسی سانو روٹی نہیں دیتی، اسی پکھیاں رات گزاری، 30 روٹیاں دی بجائے 29 بکریاں لگن گیا۔ جے منظور ہے تا دم کر دینا، نہیں منظور تا نہ صحیح۔ انہوں دا سب تو بڑا چودھری چیخو پکار چ مصروف، انہوں واسطے 30 بکریاں کی سی۔ چنانچہ او تشریف لے گئے، انہوں نے جا کے 7 واری بسم اللہ الحمدللہ یہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، کوڑے ورگا نوان رویا تے تندرست ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو داود وچ کتاب الطب، سنن ابو داود حدیث ہے کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی خارجہ بن سلط اور او دے ساتھی سفر چنے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نے، اس پنڈ جتھے ٹھہرے نے اتھے ایک بندہ مجنون تے پاگل سی، کملا سی۔ وہ آئے خارجہ بن سلط کو لے، کہنے لگے ساڑھا بندہ ایک پاگل ہو گیا ہے، تے اینا وڈا پاگل ہویا ہے کہ سنگلاں چا انہوں زنجیراں چا سی جکڑ کے رکھنے ہیں بن کے، کیوں؟ انہوں کوئی عقل نہیں، انہوں تھوڑا جا بھی چھڑ دئیے، او دے ہاتھ روڑا آوے روڑا مار دا، اٹ آوے اٹ مار دا، ڈانگ چھوٹی آوے ڈانگ چھوٹی مار دا، او دے تو بچاؤ مشکل بڑا۔ اس وہاں سے اسی چاہنے ہیں کہ تواڈے کولے کوئی دم درود ہیں تے ساڑھے اس مریض دے دم کر۔
حضرت خارجہ بن سلط نے فرمایا ہاں ہاں انہوں ساڑھے کو لے 7 دن انہیں جا کے دم کروایا تندرست صحت مند ہو گیا. اے سورت فاتح. اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں ایک باری مکہ شریف گیا ہویا سا تے بڑے دن میں نو اتھے لگ تے بڑیاں بیماریاں نے کر لیا میرے تے میں نو کوئی صحیح معالج نہ ملے میں بڑا پریشان. اللہ نے میرے ذہن سے گل ڈال دیتی میں تیرے کو لے علاج تا تیرے کو لے موجود ہے سورت فاتحہ. کہتے ہیں میں سورت فاتحہ پڑھ کے پھوک دے رہا چند دنہ چلا نے تمام بیماریاں ختم کر. اور وہ صحابہ جو 30 بکریاں لے کے آئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابہ دی پارسائی انہاں دی تقوی اور پرہیزگاری دا تقاضا انہیں بکریاں نو کولے رکھے ہیں تو انہیں تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کہ جنہ چر نبی علیہ السلام تو پوچھنا لگے کہ اے بکریاں جڑیاں نے دم کر کے لیاں انہاں نو کھانا انہاں تو فائدہ اٹھانا سانو جائز ہے کہ نہیں. چنانچہ واپس آئے مدینے بکریاں کولے نے قصہ بیان کیتا کہ حضرت جی اے مسئلہ ہے تے اس واسطے سانو تسی یہ دسو بھی یہ بکریاں تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فرمایا میرا بھی اس رکھ لو اِنَّا حَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ. فرمایا بہت حق اس گل دا کہ تسی اجر لو مزدوری لو اللہ دی کتاب. میرے دوستو اللہ دی کتاب پڑھ کے او دے تو یہ چیز فائدہ اٹھانا اے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ دا فرمان ہے. مولوی بیچارہ کوئی جلسے تے جاتا ہے گڈیاں کرایہ تے لے کے آندے نے انہوں نے انتظامیہ کرایہ دے دیں تے مولویاں دے تھان تھان کے لئے ہو رہے. ہاں عالم دین دا اعزاز او دے علم دا اعزاز ہے کہ کسے دنیا دار دے سامنے اپنے ہاتھ نہ کرا. لیکن انتظامیہ دیا ذمہ داریاں نے کہ جس طرح اے ساڑی دینی خدمت کر دینے اس طرح ساڑے بھی کچھ فرائض نے. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اے فرمان میری طرف توجہ کرو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اے فرمان امام صاحب نے فرمایا کہ امام امامت دی تنخواہ نہیں لے سکتا, خطیب خطبے دی تنخواہ نہیں لے سکتا, قرآن پڑھان والا قرآن دی تنخواہ نہیں لے سکتا, حدیث پڑھان والا حدیث دی تنخواہ نہیں لے سکتا, فقہ پڑھان والا فقہ دی تنخواہ نہیں لے سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا اِنَّا حَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ. یہ بخاری شریف دی روایت ہے. اور پھر ایتھے ہی بس نہیں, جناب امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کو لے ایک عورت آئی, انہیں آکے اپنا آپ ہبہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مار دے. امام کائنات نے اپنا نفس ہبہ کرتا, صحابہ بھی بیٹھے نے, لیکن امام کائنات نے ہبہ قبول نہ فرمایا. ایک صحابی بیٹھا ہے فقیر غریب آدمی کولے, او جدوں امام کائنات نے قبول نہ فرمایا انہیں کہا یا رسول اللہ میرے نال نکاح کرا, میں غریب آدمی. آپ نے فرمایا جا پھر, کیونکہ ولی تو آپ بن گئے نا, امت دے باپ نے آپ نالے انہیں آپ کا نفس ہبہ کرتا. انہیں ولی امام کائنات نے اور ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں. تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرے کو تو کوئی شے نہیں مارچ دین والی, ایک چادر ہے میرے کو, ادھی چادر مارچ دے دو تے ادھی میرے کو رہن دے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے دے کام دی بھی نہ رہے 2 پونے بن جان، جا کر کوئی اور چیز لب کے۔ فرمایا جو کچھ نہیں نہ ملدا تے لوہے دا چھلا لے آؤ، وہ میں مار چڑھا۔ انہیں کہا یا رسول اللہ میرے کو تو لوہے دا چھلا بھی۔ اللہ آپ نے فرمایا قرآن دیا کو صورتاں یاد نے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صورت بقرہ بھی یاد ہے، ٹائیاں سپارے اندر صورت آل عمران بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے۔ فرمایا جہاں زوج تو کہاں بما معاک من القرآن، صحیح بخاری کی روایت ہے اور امام بخاری یہ بہت ساریاں جگہ تے لے آئے نے۔ فرمایا جا میں تیرے نال اس عورت دا نکاح کر دیتا، تو اینو سورتاں پڑھا دی۔ سورتاں نو مار بنایا اور قرآن نے مار نو اجرت کیا۔ افسوس ہے جدو علماء نو کیا جانتا ہے کہ مسلک بابے اور آنت ہے فرمایا کہ کسے چیز دی تنخواہ لینی جائز نہیں۔ یا بابیاں لالو تو سارے دیا تنخواہ دگنیاں نے، سمجھ آن دیجئے، بابیاں لالو تو سارے دیا دگنیاں نے۔ میرا اپنا ذاتی واقعہ، میں ایک باری لاہور گیا داتا دربار، اوتھے داتا دربار حزب اللہ نام مدرسے چلا گیا میں، اوتھے شیخ الحدیث نو ملیا تو مسائل چلتے رہے تو میں پوچھڑا تنخواہ توڑیاں کی نے۔ اس دور چاہے حدیثاں دے جڑے بڑے استاد شیخ الحدیث نے، انہاں دی کسے دی 200 تے کسے دی بہت ہی زیادہ تے 250۔ میں کہا اس ویلے خیر المدارس ملتان دیوبندیاں دے مدرسے دے جڑے شیخ نے انہاں دی 2700 روپیہ تے جدوں مسئلہ اسی کر رہے ہیں کہ بابے اور آنگا کہاں مسئلہ کے بے تنخواہ لینی جائز نہیں، تے پھر علماء کرام فرما دینے نہیں بابے اور آنگا مطلب دا ہے پر اسی تو وقت دین دی تنخواہ لینے امامت دی نہیں لیندے، تدریس دی نہیں لیندے۔ کیوں جی تسی اینے بندے بیٹھے جے کوئی امام وقت تو بغیر امامت کر سکتا ہے؟ کوئی استاد وقت دیتے بغیر وہ پڑھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، گویا میرے امام دے بھی تعین ہو گئی کہ بابے رانو اس گل دا پتہ ہی نہیں سی بے بغیر وقت دیتے کام نہیں ہوتے۔ تاہم میرے دوستو میں کہہ رہا سا کہ یہ سورت فاتحہ انہیں برکتاں دے دروازے کھول دیتے۔ اور یاد رکھو سارے قرآن دیا سورتاں چوں مکمل سورت قرآن دی سب تو پہلا فاتحہ نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک دیا 5 آیتاں نازل ہوئیاں، فترۃ الواج دے بعد سورہ مدثر دا پہلا رکوع نازل ہویا تے سورہ مزمل دا، لیکن او سورت جڑی ابتدا تو لے کے اخیر تک مکمل نازل ہوئی ہے پورے قرآن تو پہلا وہ یہی سورت فاتحہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور امام کائنات نے تمام انبیاء نو بیت المقدس سے نماز پڑھائی ہے فاتحہ نال، کیونکہ امت محمدیہ نماز نہ ہی سورت فاتحہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور جتنے پیغمبر نے سب امام کائنات دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے کیے بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی بھائی میں اس موضوع دی طرف مزید جانا تو نہیں چاہتا سا، سورۃ فاتحہ دے فضائل بیان کرنا اے میرا مضمون سی، لیکن ایک رکا آ گیا تو رکے دا جواب دینا اے میری ذمہ داری۔ میرے دوستو امام کائنات دا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس بندے دی کوئی نماز کوئی رکعت نہیں ہوندی جڑا نماز دے وچ ہر رکعت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ یہ روایت بخاری چے، یہ روایت مسلم چے، یہ روایت ترمذی چے، یہ روایت ابو داؤد چے، یہ روایت سنن نسائی وچ، یہ روایت دار قطنی وچ، یہ روایت بہقی وچ، غرض ہے کہ جملہ دفاتر حدیث سے روایت۔ اور میرے محترم
مولانا سرفراز گکھڑوی جنہوں نے آسن الکلام دے نال 2 جلداں کتاب لکھی ہے اسے مسئلے تے کہ نماز دے پیچھے مقتدی نوں فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. انہوں نے کوشش کی تھی ثابت کرنے دی کہ منع، لیکن سبحان اللہ فاتحہ دی کشش ہے کہ کتاب 2 جلداں چ لکھی ہے اور کتاب دا پورا مال و متاع یہ ہے کہ مقتدی نوں فاتحہ پڑھنی منع ہے. اس مصنف دے قلم چوں بھی اللہ نے لکھا دیتا کہ فاتحہ پڑھنی ضروری. عرض کراں آسن الکلام دا دوجا حصہ جتوں شروع ہوتا ہے، دوسرا حصہ وہ دے پہلے صفحے تے اے عبارت ہے. انہوں نے سوال جواب دے طور تے مولانا بہت بڑے عالم سن، فاضل دیوبند سن، گجراں والے شیخ الحدیث سن. انہوں نے یہ کتاب بڑی موٹی ایڈی کتاب ہے لکھی اور اس کتاب دے اس دوسرے حصے دے شروع سے لکھیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اے اہل حدیثاں دی وہابیاں دی دلیل ہے کہ امام دے پیچھے یا امام یا کسی نماز بھی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی. یہ لکھ کے بخاری دے بھی صفحے دیتے ہیں، مسلم دے بھی صفحات دیتے ہیں، پھر 10-12 کتاباں اور حاشیے تے انہاں دے بما صفحات لکھے ہیں اور پھر او دے بعد ایک جواب لکھ دینے. کہندے نے سن لو اے حدیث تا ہے 16 نے صحیح. نوٹ کرو مولانا جڑے فاتحہ دے رد کتاب لکھ رہے ہیں وہ کہندے نے حدیث تا ہے 16 نے صحیح، لیکن اہل حدیثاں دی دلیل نہیں بنتی. کیویں؟ یہ ہوں تسی آپ ہی موازنہ کر لیا جے. میرے تو چونکہ رکا آ گیا اس واسطے میں نے دسنا پیا. آپ ہی موازنہ کرو. کہندے نے اہل حدیثاں دی دلیل نہیں بنتی. کیوں اہل حدیثاں دی دلیل نہیں بنتی؟ اس واسطے کہ دلیل عام ہے تے انہاں دا دعویٰ خاص ہے. کیوں مولی بشیر تم بھی موقع تے آ گئے ہیں، تہاڈا دعویٰ خاص ہے کہ عام ہے؟ کیوں جی عابد صاحب بیٹھے نے؟ تہاڈا دعویٰ عام ہے کہ خاص ہے؟ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ کسی کی کوئی نماز اور کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. یہ عام ہے کہ خاص ہے؟ کیوں جی اہل حدیث ہی مانن. اور اناف دا موقف کی ہے کہ ہر کسے دی نماز بغیر فاتحہ سے ہو جاتی. اتھوں تک کہ امام دی بھی بغیر فاتحہ سے ہو جاتی. بلکہ میرے بابا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے متعلق دا فقہ دیاں کتاباں پڑھیاں پئیاں نے کہ بابے ہوراں نے آکھیا کہ نماز دے وچ فاتحہ پڑھنی مڈو نماز دا فرض تے رکن ہے ہی نہیں. اور پھر بابے ہوراں نے فرمایا کہ کسی بھی صورت دی ایک آیت پڑھ لے تو نماز ہو جائے. کسی بھی صورت دی ایک آیت پڑھ لی جائے نماز ہو جائے گی. اہل حدیث دا بھی دعویٰ عام کہ کسی کی کوئی نماز کوئی رکعت بغیر فاتحہ کا نہیں، اور اناف دا دعویٰ بھی عام کہ ہر کسی دی نماز بغیر فاتحہ دے ہو جاندی. امام تے اے تے تانوں تو پتہ نہیں، اے تے علماء نوں پتہ ہے نا کہ امام دے نزدیک بھی فاتحہ پڑھنی فرض نہیں ہے. انفی مسئلہ رکن ہے ہی نہیں. جاؤ ہدایہ پڑھ کے دیکھو لا یتعین رکنن کہ فاتحہ نماز دا مڈو رکن ہے ہی نہیں، صرف ایک آیت رکن ہے. لیکن امام رحمہ اللہ دے دونوں جڑے پلوٹھی دے شگرد نے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ، انہاں دا موقف ہے کہ نہیں جی لمبی آیت ہوئے تو ایک فرض تے جو چھوٹیاں آیتاں پھر 3 فرض. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے دوستو کچھ پیش کیتیاں جانیاں روایتاں جڑیاں تہاڈے ساریاں دے سامنے نے. مثلا ایک روایت پیش کیتی جاندی ہے کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات. سیاستہ وچوں اے روایت ابن ماجہ شریف چاہیے اور ایدے چکراوی ہے جدہ نام جابر جوفی. امام بخاری لکھ دے نے
کہ اج تک اے نالوں جھوٹا میریاں اکھاں نے کو بندہ نہیں ویکھیا۔ اور پھر اگوں فرما دے نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نا تو مینوں حدیث نہیں یاد ہوندی، اجتہاد نال میں مسئلہ سوچنا چٹ پچھو حدیث بنا کے آندا جی ایتھے آ حدیث آئی آپ دے کولوں حدیث بنا۔ اور پھر دوسری گل تسی کدے سوچی جے میں تہاڈے کول یہ پوچھنا کہ جھگڑا خاص ہوئے تے عام او دی دلیل بن سکدا ہے؟ جھگڑا خاص ہوئے تے عام او دی دلیل نہیں بن سکتا۔ میں انہیں مثال دینا، اے مولوی سرو صاحب بیٹھے نے، ایک نورے کا تسی نورے کا کھر لجے ایک نورے کا کھر اٹھ کے تے دی زمین تے قبضہ کر لوے تے آکھو یہ تو میری زمین ہے، وہ آکھے نورے کا کھر دیے تے میں بھی نورے کا کھر لاں، دے دیں گا زمین انہوں تو نورے کا کھر لے تو وہ بھی نورے کا کھر لے، تو آکھیں گا یہ نورے کے کھر سرور ولد فلانے دی۔ اس طرح تو تسی قرآن پیش کر سکتے ہو، فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا انسان نو اسی ماں باپ دے ملے ہوئے نطفے تو پیدا کیتا ہے، تے کوئی سر پریا اٹھ کے آندا ہے بابے آدم دا بھی پیو باپ ہے گا سی تے اماں حوا دی بھی ماں ہے گی سی، کیوں؟ بابا آدم انسان ہے کہ نہیں؟ پہلا انسان بابا آدم انسان ہے، اماں حوا انسان ہے، اور قرآن کہندا ہے کہ اسی انسان نو ماں باپ دے نطفے ملے ہوئے جو پیدا کیتا تے بابا بھی انسان تے اماں بھی انسان، لہذا کوئی سر پھرا کہندا ہے کہ بابا جی دا بھی باپ ہے گا سی تے ماں بھی ہے گی سی تے تسلیم کرو گے؟ ایک گل تسلیم کرنی پائے گی کہ ایک خاص کیس ہے اور انسان سب دا کیس عام ہے، کیونکہ قرآن کہندا ہے خلقتہ بیدی، میں تواڈے بابے آدم نو آپ دے ہاتھ نال مٹی چوں پیدا کیتا، اور اماں حوا دے بارے بھی قرآن نے بیان کیتا۔ اس واسطے ایک تو روایت سخت ضعیف ہے، اور دوسری بات ہے کہ ایک میرے آناف دے عقیدے دے ہی موافق نہیں، کیونکہ آناف اکابر سانو اہل حدیث حنفی دا کوئی مسئلہ نہیں، آل علم نے اسی انہوں نے قدر کرنے ہیں جنہیں آل علم نے، لیکن جڑی گل قرآن و سنت دیئے تے کو پوچھ لوے تے او دا جواب دینا یہ ساری ذمہ داری اور ساری ایک مجبوری۔ اس بنا تے میرے دوستو اے جڑی روایت ہے اے دیتے کہ امام دی قرآت اے مقتدی دی بھی قرآت ہے، لیکن حنفی مسلک یہ ہے کہ بدنی عبادت زبان جو جڑی اسی لفظ بول دیں بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت وچ ایک بندہ دوجے دی قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا، دوجے دی جگہ تے ادا ہی نہیں کر سکتا بدنی عبادت نو۔ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، ہدایہ شریف کتاب الحج باب الحج عن الغیر نو پڑھ کے دیکھو، فرماندے نے صاحب ہدایہ کہ عبادت تین قسم دی، ایک عبادت مالی، ایک عبادت بدنی، ایک عبادت مرکبہ۔ عبادت مالی دا مطلب جمیں زکاة صدقہ خیرات، عبادت بدنی دے مالی دے بچ خوشی نال بھی اور مجبوری دی بنا تے بھی او دوسرا ایک دی طرف ادا کر سکتا ہے، لیکن عبادت مرکبہ جویں حج آپ ہی مثالہ دیتیاں صاحب جویں حج، کیونکہ وہ دے پیسے بھی خرچہ آدھے نے بدن بھی خرچہ ہوندہ ہے، وہ دے بچ ادوں حج بدل جائز ہے جدوں خود حج کرنے والا نہ جا سکتا، اور عبادت بدنی جویں نماز اے دے وچ کوئی بندہ دوسرے بندے دے قائم کام او دی عبادت او دی جگہ تے کر ہی نہیں سکتا۔ اس بنا تے
یہ میرے انفی مسلک دے میرے بابے دے مسلک دے خلاف ہے کہ امام دی قرات مقتدی دی قرات سمجھتا۔ دوسری بات یہ کہ ایک آیت بھی پیش کی تھی جاندی ہے، اور وہ آیت کڑی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ قرآن دے پہلی آیت کٹ کے دیکھو، قالوا لو لاجتبیتہا، قرآن نے اونا لوگاں دا ایک قول پیش کیتا، محمد رسول اللہ تے انہوں نے سوال کیتا کہ سانو معجزہ مخاؤ کوئی، تو انہوں نے آکھا جے اللہ تانو معجزہ نہیں کو دندا تو تسی آپ کیوں نہیں کٹ کے لے آندا؟ او دے جواب چلا نے انہوں نے آکھیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہر نبی نو اللہ نے بڑے بڑے معجزے دیتے، امام کائنات نو بھی بڑے بڑے معجزے دیتے، اے چانونی اشارہ کیتا تے دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن امام کائنات دا وہ معجزہ کہ امام کائنات دنیا تو تشریف لے گئے اور اللہ نو پیارے ہو گئے، لیکن امام کائنات دا معجزہ قیامت دیاں کندھاں تک قائم رہے گا۔ وہ کی ہے؟ قرآن پاک، وہ معجزہ ہے قرآن، ایک قیامت تک قائم تے دائم ہے۔ اس واسطے اور میں تفسیراں دوں دا بھی حوالہ دے دینا، میرے بعد بڑے بڑے علماء نے تقریر کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا کرم شاہ بیروی، انہوں نے نام سنیا کسی؟ مولانا کرم شاہ 5 جلداں چ انہوں نے قرآن دی تفسیر لکھی اردو چ، اور وہ جامع ازہر مصر دے فارغ سے، انہوں دی علمی قابلیت دا میں احترام کرنا۔ اللہ بیرا شریف دے گدی نشین ہوئی سن، تواڈے پاکستان دی رویت الحال کمیٹی دے ممبر بھی رہ چکے، ہن دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اور لکھ دے نے آپ دی تفسیر چ کہ اے آیت کافراں دے بارے چ نازل، اور ایک بہت بڑے حنفی دیوبندی عالم جڑے انگریزی دے بھی بڑے ماہر سن، اللہ اکبر کبیرہ، تفسیر ماجدی والے عبد الماجد دریا باد، تسی بازار چ جاؤ، کتب خانے سے جاؤ، انہوں نے کہو جی تفسیر ماجدی چاہیے، تو وہ کٹ کے ویکھو اتھوں اذا قرئ القرآن، سورۃ اعراف دی آخری ہے، تو انہوں نے لکھیا ہے کہ اے آیت نازل انہاں لوگوں واسطے ہوئی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، سورۃ فاتحہ دا کم از کم گھراں چ ترجمے دا انتظام کرو، اور صبح شام فاتحہ پڑھو، اور فاتحہ پڑھ کے اپنے بیماراں نو بھی دم کرو، اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ میرے بعد بہت سارے علماء والے نے، تے میں ہن اس سے اکتفا کرنا، اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔